قومی کانفرنس اختتام پذیر ہوئی. اختتامی دعا علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے کروائی ہے. اور اپڈیٹ یہ ہے کہ 8 فروری 2026 کو بین الاقوامی طور پر یوم سیاح منایا جائے گا. قومی کانفرنس سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی رہائی یقینی بنائی جائے اور جتنے بھی سیاسی عمائدین ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پروسیس ہے اس کو ختم کیا جائے. انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، انسانی حقوق کے علمبردار جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے. یہ مطالبات ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے. جامعہ مذاکرات کے لیے ہم بات کریں گے اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیز سے اس صورت میں بات ہو سکتی ہے کہ وہ تسلیم کر لیں کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اس ڈاکے کے ذریعے حکومت بنائی گئی. اگر پولیٹیکل پارٹی تسلیم کر لیں تو ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سیاسی رہنما کھڑے ہیں. ارشد صاحب بہترین تقریر تھی، اعلامیہ بھی بہترین تھی. تھینک یو جی. میں تو سجیشن ہی دے سکتا ہوں، باقی خان صاحب کی انسٹرکشن ہے، مرضی ایک ہی ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے سجیسٹ کرنا تھا، آپ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے، کمیٹی نہیں بنانا چاہتے، یہ آپ کی ثوابدید ہے. لیکن میرے پاس خان صاحب کی انسٹرکشن ہے، وہ میں نے پٹ پلیس کرنے میں میرے پاس جو کوٹ لکھپت سے جو آئے تھے میسیجز وہ بھی میں نے پلیس کرنے میں، بس ثوابدید ان کی ہے، وہ خان صاحب کا میسج کیسا ہی ہے سچ اگر ہم بولے تو. لیکن ان حالات سے آگے پھر جانا ہے. سیاسی سلوشن پرابلم کے لیے سلوشن حل ضرور آپ نے ڈھونڈنا ہے. چکزئی صاحب ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، اگر تھا بھی تو جیسا میں نے آپ کو کہا کچھ شہر کے لوگ ظالم سا کچھ شانوں پہ مرنے دا شوق سے شاید ہم کچھ بھی پرسو نہیں کر سکے، کچھ اپنے نہیں چھوڑ سکے، کچھ بیگانے بھی بڑے ظالم تھے. اب کچھ ہوا، لیکن جو سامنے نہیں بیٹھتا ان کا مزاج بدل جاتا ہے. ایک مرتبہ نارتھ کوریا کے ڈکٹیٹر نے اپنا الیکشن رزلٹ پاڑا اور جس نے رزلٹ دیا تھا اس کے منہ پہ مارا. انہوں نے کہا تھا اچھا میرا رزلٹ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا سر 99.9% رزلٹ آیا. انہوں نے کہا اچھا 99.9. اس کو یہ بھی برا لگا کہ یہ برا ہے اور سر پہ مارا. آپ کو یاد ہوگا صدام قذافی ان کے الیکشن ہوا کرتے تھے. صدام کو ایک مرتبہ بڑا غصہ چڑھا کہ میرے 97% رزلٹ کیوں آیا، مجھے تو 97% سے زیادہ ووٹ ملنا چاہیے. شاید ان کی جینز میں ہوتا ہے بعض لوگوں کے. تب جا کے اللہ نے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو بیچتے ہوئے کہا تھا کہ پھر بھی وہاں جاؤ لیکن ذرا دھیمے انداز میں بات کر لینا. سرکش ایسے ہوتے، بچانے والا جہاں آگ لگ جائے، جن کا گھر نہیں ہوتا وہ سامان اٹھا کے بھاگ جاتا ہے، جن کا گھر ہوتا ہے وہ پانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ گھر کے آگ بجھائیں. یہ جمہوریت ہمارا ہے، یہ بچے ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، چاہے جو بھی اس کے سربراہ ہو لیکن فوج ہماری ہے اور ہماری رہے گی انشاءاللہ. اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہر وقت ساتھ رہیں گے. پہلے بھی تھے، آج بھی ہے، کل بھی ہوں گے. بدقسمتی فقط اتنی ہے کہ اتنے بڑے ادارے اور اتنی بڑی پارٹی کے جس کے 90% فالوئنگ ہے، کچھ لوگ بینیفیشری جمہوریت کے دشمن اس میں تناؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، بد اعتمادی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کی سوچ انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں نکالے گی. جائیں نہیں، لوگوں کی بہنوں کی بھی عزتیاں نہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی بھی عزتیاں نہیں، لوگوں کی ہماری بھی مائیں ہیں، ہماری بھی مائیں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں. میں نے آج ایک چیز پڑھی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا. ہم ہمارے اختلافات ہماری چار دیواریوں میں نہیں جانے چاہیے. چار دیواری میں ہماری عزتیں ہیں، چار دیواری میں ہماری عزت ہے، چار دیواری میں ہماری پردہ خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں. بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی ہے، ماں جس کی بھی ہو ماں ہے.
میں اکثر لڑکوں سے اپنے ساتھیوں سے لڑتا ہوں کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی لڑے نہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں، جو بات آپ کو بری لگے اگر کوئی آپ سے کہے وہ بات کسی سے مت کہو، بس لڑائی ختم۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ماں کی تو عزت کریں گے، اپنی بہن کی عزت کریں گے، دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دیں گے، تیرا سر 5 جگہ پٹا ہوگا، کہیں ادھر کبھی ادھر چاقو لگا ہوگا، کبھی ادھر مکھا لگا ہوگا۔ ابھی پاکستان کے حالات یہ ایسے نیش پہ آ گئے ہیں، میں بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری افواج ہیں، لیکن کل بھی میں نے کہا تھا ایک بات ہم نے طے کرنی ہوگی، کیا یہ ملک افواج کے لیے بنا ہے؟ اگر یہ پھر ہمیں بتا دو، ہم اپنے بوریا بستر باندھ کے چلے جائیں گے کہیں۔ اور اگر یہ پاکستان کی فوج ہے تو اس نے بھی دنیا کی افواج کی طرح اس ملک میں رہنا ہوگا۔ ہمارے افواج کا نقص کیا ہے، یا ہمارے جو افواج نہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے دوست، ان کا وہ فلسفہ کیا ہے؟ پاکستان میں 3-4 چیزیں ہم مقدس سمجھتے ہیں یا باعزت سمجھتے ہیں۔ ایک تو انسانی طور پہ مسلمان ہیں، پہلا یہ کہ محمد علی جناح کو ہم فادر آف دی نیشن کہتے ہیں، یہ بدبخت لوگ اس کی بات بھی نہیں مانتے۔ واضح الفاظ میں محمد علی جناح صاحب کی کوٹیشنز آپ پڑھیں، کہیں کوئٹہ میں وہ آئے تھے یا وہ تھا، اس نے کہا میں آیا ہوں یا میں نے بعض فوجیوں کی باتیں سنی، I warn them کہ یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، آپ کا ڈومین سرحدوں کی حفاظت ہے، یہ کام پبلک کا ہے، یہ کام عوام کا ہے۔ جناح کی اس صاحب کی بات وہ نہیں مانتے۔ قرآن کریم واضح طور پہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ یہ یہاں پاکستان کے میرے دوست شہباز اینڈ کمپنی کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے۔ جھوٹا پارلیمنٹ، جھوٹی اکثریت، جھوٹا نظام، جھوٹا فلانا، اس میں آؤ شامل ہو جاؤ۔ جب کوئی قائد اعظم کی بات نہ مانے، کوئی محمد علی قرآن کی بات نہ مانے، کوئی بین الاقوامی قوانین کی بات نہ مانے، تو پھر ہم کون سا راستہ لیں گے؟ ہم کون سا راستہ لیں گے؟ ہمیں مجبور نہ کریں، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا ہے انشاءاللہ جہاں کم سے کم غریب انسان کو 2 وقت کی روٹی عزت سے ملے، منت سے نہیں،